ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے OPF کی پرنسپل صاحبہ ان سے, اور ہم ان سے جانیں گے پرسنالٹی بچیوں کی یا بچوں کی گرومنگ کیوں ضروری ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیم ضروری ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے مارکس اچھے آئیں اور آپ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ کمپٹیشن کریں, لیکن اس کمپٹیشن کی دوڑ میں آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے وہ آج ہم جانیں گے اپنی مہمان درخشاں وقاص صاحبہ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل خیریت سے. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ آئی ایم گڈ. پہلے سب سے تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے, اور یقیناً آپ نے جو بات کی اس کو ہم پروسیڈ کریں گے. بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پاس کچھ ایسے مہمان آتے ہیں جو ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. یقیناً یہ سبھی ہم جانتے ہیں کہ اس پہ بات کرنا ضروری ہے, لیکن اس طرح سے بات نہیں کی جاتی. درخشاں صاحبہ, جب ہم بات کر رہے ہیں گرومنگ کی, بچیوں کی گرومنگ 21ویں صدی میں کیوں بہت زیادہ ضروری ہے؟ ربیکہ دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی. ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ تربیت سے الگ ہو جاتی ہے, اور یہ پچھلے کچھ عرصے میں شاید اس چیز کے اوپر ہم نے اس طرح سے فوکس نہیں کیا, ہم نے اس طرح سے توجہ نہیں دی. لیکن جو میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم اور تربیت ہمیشہ سے, یعنی کہ آپ پرانی اگر ہماری اپنی ہسٹری بھی دیکھیں, مسلم ہسٹری دیکھ لیں, انسانوں کی ہسٹری دیکھیں, تو تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا بہت ضروری ہے. آج کل کے دور کی اگر میں بات کروں 21 سینچری کی, تو یہاں پہ خاص طور پہ جب ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم نے اچھی ڈگریز دلوا دی, اچھے سکولز میں پڑھا دیا, اچھے کالجز میں پڑھوا دیا, تو وہ بچی بہت اچھی ایک ماں بن کے نکل آئے گی. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس بچی کو ایک ایکسپوجر نہیں ملتا اور اس بچی کی سکلز کو, یعنی کہ اس میں وہ خصوصیات ڈیولپ نہیں کروائی جاتی کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے, اور اس میں بہت حد تک رول ڈیفینیٹلی اگر میں کہوں گی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا ہے, تو اتنا ہی رول سوسائٹی کا اور پیرنٹس کا ہے. یہاں پہ میں والدین کی بات اس لیے زیادہ کروں گی کیونکہ بچہ جب گھر سے نکلتا ہے, خاص طور پہ بچی, تو وہ اپنے گھر کے ماحول کو, بچہ ہو یا بچی ہو, بچیوں کی ہم بات اس لیے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ ماں ہم سمجھتے ہیں ایک اچھی ماں, ایک اچھی بچی کل کو جب فیوچر کی, مستقبل کی ماں بنے گی تو وہ ایک اچھی نسل کو پیدا کر سکے گی. اور ایک اچھی نسل کو پیدا کرنے کے لیے اگر اس کے اپنے اندر وہ تمام خصوصیات ہم نے ان بلڈ نہ کی, تو وہ ایک اچھی جنریشن کو نہیں آگے لے کے چل سکے گی, تربیت نہیں کر سکے گی. درخشاں صاحبہ, ابھی آپ بات کریے کہ والدین کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا آف کورس ٹیچرز کا ہے. نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہاں بچہ اگر یا بچی اچھے اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اچھی, تو بس یہی چیز چاہیے, آگے جا کر چیزیں ہوتی جائیں گے. بہت بار بچیوں میں جو کریٹیوٹی ہوتی ہے اس کو روک لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ چیز تم نہیں کر سکتی, یہ تمہیں نہیں کرنی چاہیے. تو اس کو کس طرح سے اوور کم کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, میں بینگ ایجوکیشنسٹ, میں بچوں کی بہت زیادہ کاؤنسلنگ پہ, بچوں کی بہت زیادہ تربیت پہ بلیو کرتی ہوں. ہم پہلی چیز جو بچوں کو سکھاتے ہیں وہ یہ کہ بیٹا تعلیم تو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, آپ نے فوکس ہو کے اپنا ایک ویژن سیٹ کرنا ہے کہ میں نے زندگی میں آگے بڑھنا کیا ہے. آج کل آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کریئر کاؤنسلنگ کا. کریئر کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے کہ جس میں بچوں کو ان کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی کس طرف زیادہ رجحان ہے, اس طرف ان سبجیکٹ کے بارے میں ان کو گائیڈنس دی جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے. بالکل اکارڈنگ ٹو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز جسے آپ غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں, در حقیقت وہ آپ کی نصابی سرگرمیوں کو آگے لے کے چل رہی ہوتی ہیں. جب آپ نے بات کہا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے, تو اس میں بچوں کو جو پلیٹ فارم مہیا کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی کہ مختلف قسم کے کلبز, مختلف قسم کی سوسائٹیز, جہاں پہ بچے اپنی شخصیت کے وہ جو میں کہتی ہوں عناصر جو چھپے ہوئے ہیں, جو نظر نہیں آتے, چاہے وہ ڈیبیٹس کی فارم میں ہو, تقریری ہو, تحریری ہو, یعنی کہ رول پلیز ہوں, کوئی ڈرامہ ہو بچوں کا, کسی بھی قسم کا کوئی مقابلہ ہو, ایون جہاں پہ بچوں کی ہم کہتے ہیں کہ وہ سکلز, جہاں پہ بچے کوئی کٹنگ, سیلڈ میکنگ, اس طرح کی چیزیں, یعنی کہ ہر, اور ایون سوسائٹی کے لیے, یعنی کہ جب ہم سوشل سیٹ اپس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کبھی بھی سوسائٹی کو آپ اسکول سے یا اس سے آپ ایجوکیشن سے الگ نہیں کر سکتے. تو بچوں کو یہ چیز سکھانا کہ آپ نے کس طرح مثبت انداز میں سوسائٹی کے لیے کیا کرنا ہے, معاشرے میں آپ کا کیا کردار ہے. تو اسکول کے اندر ایسے فورم مہیا کیے جاتے ہیں کہ بچے کوئی ایسی کمپین چلاتے ہیں, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس میں وہ کچھ ایسے ادارے یا کچھ ایسے پہلو جن پہ عام طور پہ ہم فوکس نہیں کر پاتے, جس میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں ریلیٹ کر دیتی ہوں کوئکلی, کہ ہم بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ کمپین, جیسے ابھی آج کل بہت زیادہ بریسٹ کینسر کے اوپر چل رہا تھا اویئرنیس پروگرام, ہمارے بچوں نے اس کے اوپر بہت اچھی ایکٹیویٹیز کی. نہ صرف وہ کالج کے اندر کنفائن رہیں بلکہ
اس کے اوپر انہیں گھر جا کے مختلف چھوٹی چھوٹی جتنی ان کی صلاحیت تھی اتنے بارے میں جا کے ایک دوسرے کو انفارمیشن ضرور پہنچائی. پھر اس کے علاوہ جس طرح ہمارے معاشرے کا حصہ ہے بہت اسپیشل بچے، وہ بچے کہ جو کسی بظاہر ہمیں لگتا ہے کسی چیز سے محروم ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں. ان کے لیے ہم کیا ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارے بچوں نے ان کے لیے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پلان کی اور جا کے کروائی. پھر اسی طرح سے ہمارے پاس بہت سارے ایسے جگہ ہیں، جیسے کچھ یتیم بچے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک سمپتھی تو ان کے لیے رکھتے ہیں، ایک دل میں درد تو محسوس کرتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں سے اسپیشل عید کے موقعوں پہ، عام جس طرح کوئی اسپیشل ڈے سیلیبریشن ہوتی ہے، تو وہاں جا کے ان کے ساتھ وہ سیلیبریٹ کروایا تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہم معاشرے کا اتنا ہی حصہ ہیں جتنا کوئی اور ہے. ایکول حصہ اور ایکویلٹی جو اور ہے یہ وہ چیز بہت ضروری بچوں میں بیدار کرنا کہ آپ کو معاشرے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے. تو بچوں کے جو مورل ویلیوز ہیں ان کو بڑھانا بہت ضروری ہوتا ہے. درخشا صاحبہ، ابھی ایک جو دوڑ میں ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ یہی ہے کہ آئی کیو آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، اکیڈیمکس میں آپ مطلب 100/100، کوئی اب نو سیکنڈ آپشن، بچوں کے لیے کوئی دوسرا آپشن دیا ہی نہیں ہے. ایون میں اس میں یہ بھی کہوں گی کہ پیرنٹس کی طرف سے بھی ایک بہت پریشر بچوں کو، یا صرف میں بچیوں کی بات نہیں کری، بچوں کو بھی ایکولی اس پریشر میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں. اکیڈیمکس میں آپ اچھے ہیں، مارکس اچھے ہوں گے تو شاید زندگی جو ہے وہ آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ اس میں اسکول کا کیا رول ہے، پیرنٹس کا، ٹیچرس کا کیا رول ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں اپنا ایک سوچ کا انداز بدلنا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے بہت ہائی ڈگریز لے کے یا بہت ہائی گریڈز لے کے زندگی کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں، حالانکہ لیٹسٹ ریسرچز کیا زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ای کیو، جس کو ہم آئی کیو پہلے کہا کرتے تھے کہ آئی کیو بچوں کا بہت اچھا ہے، ای کیو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ بچے کو یہ سمجھنا کہ سوسائٹی کے اندر زندگی کے چیلنجز کو کیسے اس کو قبول کرنا ہے اور کیسے اس میں فائٹ کرنی ہے اور اپنا سروائیول کیسے کرنا ہے. یعنی کہ زندگی میں ایک اچھی ڈگری والا بچہ اگر اس کو یہ ایکسپوجر یا اس کو وہ مواقع نہیں فراہم کیے گئے کہ وہ زندگی کے اندر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا یا اپنا حصہ ڈال سکتا، تو وہ کبھی بھی آگے جا کے ایک اچھا سکسیسفل انسان نہیں بن سکتا. اور یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اچھی ڈگری والا بچہ ہی صرف اچھی زندگی میں اپنے کریئر کو حاصل کر سکتا ہے. ہر وہ بچہ کہ جو اپنے آپ کو سوسائٹی کے ساتھ لے کے چلنے میں اور سچویشنز کو، ان کی کسی بھی قسم کی کوئی چیلنجنگ سچویشن ہو سکتی ہے زندگی میں، ضروری نہیں کہ ہر وقت کامیابی ہی ملے، کبھی ناکامی بھی آتی ہے، لیکن اس ناکامی پہ ہم ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ہم بچوں کو سنب کرتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس ناکامی پہ بچوں کو بٹھا کے موٹیویٹ کیا جائے کہ بیٹا ایک وقت کی کامیابی اگر اچھی ہے تو ایک وقت کی ناکامی بری نہیں ہے. ناکامی یا پھر کمزوری کا ہونا کبھی بھی برا نہیں ہوتا. ہاں، اس کمزوری کو آگے لے کے چلانا نہیں چاہیے. اس کمزوری کو ٹیچرز کو اور ہمیں ایز اے ایجوکیشنسٹ ہم بچوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ اگر کمزور ایریا ہے تو اس کو امپروو کیسے کرنا ہے. اور خالی کہنا کافی نہیں ہوتا، موٹیویشن اور وہ خاص طریقہ کار کے بچہ اس سے امپروومنٹ کی طرف آ جائے، بہتری کی طرف آ جائے، اور اس کو یہ سمجھانا کہ اس کامیابی کے بعد اگر آپ کے پاس ناکامی آئی ہے تو وہ ناکامی کے بعد دوبارہ کامیابی بھی آئے گی، اور لیکن اس کے لیے ایفرٹس چاہیے، آپ ایفرٹس چاہیے، کیونکہ وہ ناکامی جو اس وقت جس سچویشن سے بچہ گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ کچھ ایسا آئیڈینٹیفائی کرے اپنی پرسنالٹی میں جو شاید اپنے ناکام ہونے سے پہلے اس کو معلوم نہیں تھا. تو سم ٹائم وہ کہتے ہیں نا کہ ناکامی اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے تاکہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں جو آپ نے ایکسپلور نہیں کی ہوتی. اس میں مجھے لگتا ہے درخشا صاحبہ، جس طرح ابھی میں نے بات کی ٹیچرز کی، پیرنٹس کی، امپورٹنٹ ایکول رول پلے کیا جاتا ہے. فیملی جب بچے کو اسکول میں بھیجا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بس ایجوکیشن، جس طرح بھی ہم بات کریں، تعلیم ہو گئی، بچہ اسکول سے بہت اچھی چیزیں سیکھ کر آیا ہے، اور فیملی میں اس سیکھی ہوئی چیز کی وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے فیملی اس طرح سے ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یا فیملی کو اس طرح سے معلوم نہیں ہے کہ جو تربیت بچہ اسکول سے تعلیم حاصل کر کے آئے. بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسکول سے سیکھ کر آئے ہیں، فیملی کا جو بیہیویئر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو وہ بچہ بھی تو کنفیوز ہے. ہم صرف بچوں کو الزام نہیں دے سکتے کہ بچے جو ہے وہ اس طرح سے سنتے نہیں ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں. وہ کس طرح سے پھر آپ ہینڈل کرتی ہیں؟ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتانا سمجھوں گی بہتر کہ دیکھیں، ہمیشہ ایک ٹرائنگل ہے جس کو آپ تکون کہتے ہیں، جس کے 3 کونوں میں ایک میں اگر پیرنٹس ہیں، ان کے والدین ہیں، ایک میں بچے ہیں، اور تو ایک میں اساتذہ ہیں. اب جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت بات ہے، یہ واقعی آج کی سب سے بڑا المیہ بھی ہے کہ ہم ایز اے پیرنٹ، میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں گی، ہم سب ایز اے پیرنٹ یا ایسے والدین، ہم بچوں کو
وہ اپریسیشن یا وہ مبارکباد دینا, وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر ان کو اپریشیٹ کرنا بھول گئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے نے اگر آج اچھے مارکس لیے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے, اگر اچھے نہیں لیے تو ہم اس کو لیبل ضرور لگا دیتے ہیں. پھر ہم بچوں کو اتنا سٹریس کرتے ہیں, اتنا اس کے اوپر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ آخر کار متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ استاد ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تو ہم ان کی پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ہمیشہ, کہ ان کی ذات نے کیسے ہر طرح کے لوگوں کو ٹیکل کیا اور ایک ایسا انسان بنا دیا جو ناممکن تھا. تو ہمارے آج کے استاد شاید کہیں پہ کسی جگہ پہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں. پیچھے ہٹنے کا مطلب ہے کہ استاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بچے کو, اس کی شخصیت کو ایسے بدل دے کہ جیسے ایک موم کو مولڈ کر دیا جاتا ہے. آج کا استاد سمجھتا ہے کسی حد تک, میں سارے نہیں کہوں گی, بہت سے اچھے اساتذہ موجود ہیں تبھی تعلیمی سلسلہ چل رہا ہے, لیکن استاد یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو صرف کلاس میں پڑھانا لکھانا, اچھے مارکس دلانا دینا کافی ہوتا ہے. حالانکہ اگر ایک بانڈ, ایک جس کو رشتہ کہتے ہیں, کہ جو پہلے زمانوں میں اگر ہم پچھلے اپنی تھوڑا سا ایرا کے 20-30 ایئرز بیک چلے جائیں تو استاد ہمیشہ آؤٹ آف دا وے جا کے اگر کبھی ضرورت پڑتی تھی تو بچے کے دکھ درد کو بھی سمجھتا تھا, اس کو پیار سے سمجھانا بھی اسے آتا تھا, اور بچہ اس کی رسپیکٹ دل سے کیا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اتنا خوبصورت رشتہ ہوتا تھا استاد کا اور ایک طالب علم کا, کہ وہ بچہ اس کے لیے, ٹیچر کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. آج کا استاد یہ کمپلینٹ تو ضرور کرتا ہے کہ بچہ ہماری عزت نہیں کرتا اور بچہ ہمیں ویسے رسپیکٹ نہیں دیتا, لیکن اس کی تھوڑی سی جو ریزنز ہیں ہم وہ ریویو نہیں کرتے. ہم نے کہیں اپنے اس ہول سے باہر نکلنا پڑے گا. ہم بہت زیادہ شاید مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں, بہت زیادہ کسی چیزوں میں کہوں گی کہ بزنس اورینٹڈ ہو گئے. حالانکہ بچے جو ہیں وہ ہم سب کے لیے, چاہے وہ استاد ہوں, چاہے وہ والدین ہوں, اور چاہے وہ میں کہوں گی ہماری گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوں, کسی بھی قسم کی, بچہ تو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے. آج اگر اس جنریشن کو, اس نسل کو ہم نے اچھے طریقے پہ سنبھال لیا, اچھے طریقے سے آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کر دیا اس کے لیے, تو کل کو یہ جنریشن زندگی میں آگے لے کے بڑھے گی. تو یہاں پہ پیرنٹ اور ٹیچر وہی والی بات جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کا رول بالکل ذمہ دار ہیں. تھینک یو درخشا صاحبہ. ابھی ہمیں بڑھنا ایک چھوٹی سی بریک کے جانب. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ٹیچرز, جس طرح ابھی درخشا صاحبہ بات کری تھی کہ ٹیچرز کا بھی بڑا رول ہے, لیکن اب اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا وہ رشتہ کیوں نہیں رہا, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. درخشا صاحبہ سے بہت خوبصورت نشست جو ہے وہ ہماری جاری ہے, جس میں ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی گرومنگ کے حوالے سے, تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. درخشا صاحبہ, ایک نا وہ کہتے ہیں ایک فرق ہے, ایک ڈسٹنس ہے, ایک ڈفرینس ہم دیکھ رہے ہیں. بچوں کی ٹیچرز, اساتذہ سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, یا ٹیچرز کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بچوں سے بڑھ گئی ہیں کہ بچے اس طرح سے پرفارم نہیں کرتے. ٹیچرز, بچے کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ وہ والے ٹیچرز نہیں رہے جو ہم سنتے تھے کہ ٹیچرز کا ایک محبت اور بڑا خلوص کا رشتہ تھا. یہ گیپ کیوں ہے؟ ربیکا, اس میں صرف ایک چیز کہوں گی کہ دیکھیں, بچے تو ہمیشہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں, اور جو کچھ ہم اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں وہی لکھا رہ جاتا ہے, اس کے نقوش مٹتے نہیں ہیں. تو استاد کا رول ہمیشہ سے ساری زندگی ہمیشہ زیادہ رہتا ہے. اور یہاں پہ جو ایکسپیکٹیشنز کی آپ نے بات کی, تو سم ہاؤ اگر میں, جیسے آپ نے کہا کہ پہلے اور اب میں فرق کیا آ گیا ہے, فرق صرف اتنا آیا ہے کہ پہلا استاد بہت زیادہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت میں بلیو کرتا تھا, اور اس کو لگتا تھا کہ بچے یہ میرے اپنے بچے ہیں. جیسے ہم ایک لفظ کہتے ہیں اوننس کرنا, اون کرنا, کہ یہ میرا ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں, اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. تھوڑا سا جو فرق آیا ہے, آج کا استاد زیادہ فوکس کرتا ہے ریزلٹس کے اوپر صرف, اور اس چیز کے اوپر کہ میں نے اگر اپنا ایک ٹائم پیریڈ پورا کرنا ہے, کریکولم کا سلیبس کا کور کروانا ہے, تو بس یہ میرا شاید ٹاسک تو ضرور ہے یا میری ذمہ داری تو ضرور ہے, لیکن اس بچے کی اگر وہ اپنے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ٹیچر کی اگر وہ پورا نہیں اتارا, اس کی وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کرتا. یعنی کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک رشتہ جو ہے ایک بانڈ نہیں بناتا. حالانکہ اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے, اگر استاد پہلے سب سے وہ رشتہ اسٹیبلش کر لے یا وہ بنا لے, تو بچہ اس کی ایکسپیکٹیشن سے بہت آگے نکل جاتا ہے. کیونکہ اس چیز کے لیے بچے کے لیے ہمیشہ ایک ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے, اور ٹیچر کی کہی ہوئی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے.
تو اگر ایک ٹیچر پیار سے کہیں بھی ایک دفعہ کی غلطی کو اس کو کریکشن کروا دے, اس کو بتا دے کہ بیٹا آپ تو اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں, تو ایسا بچہ جو بظاہر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوگا یا اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی, تو وہ اس کے دل میں کوشش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ اگر ایک استاد مجھ سے اتنی زیادہ مجھ سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے تو میں اس کو پورا کر کے دکھاؤں. تو ان کے بچوں کی ایکسپیکٹیشنز تو ہمیشہ ہوتی ہیں, اور بچوں کی ایکسپیکٹیشن میں بتاؤں صرف کچھ بھی نہیں ہوتی, ایک صرف پیار اور محبت کا رشتہ. اگر ایک اچھا ٹیچر پیار محبت سے پڑھا رہا ہے تو وہ اس کے لیے سب کچھ ہے, اور اگر ایک ٹیچر بہت اچھا نہیں بھی پڑھا رہا لیکن وہ ایک پیار محبت کا اس نے رشتہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے, تو بچہ اس کی رسپیکٹ میں اور اس کی محبت میں بہت کچھ کر کے دکھا دیتا ہے کہ میں نے اپنے ٹیچر کو خوش کرنا ہے تاکہ میں اچھے مارکس لے سکوں. یہ ایک ٹیچر اور جو اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے, یہ بڑا ہی مجھے لگتا ہے اہم رول پلے کرتا ہے, خوبصورت رشتہ ہے جس کو آپ. اور یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہاں پہ والدین کا بھی میں کہوں گی اگر 75% نہیں تو ایٹ لیسٹ 50% ضرور ان کا شیئر ہے یہاں پہ, کنٹریبیوشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے والدین جب ہوتے تھے, میں اگر اپنا چائلڈہڈ ریکال کروں تو ہمارے زمانے میں ہمارے والدین کا صرف ایک کہنا ہوتا تھا کہ بیٹا آپ کا استاد جو پڑھا رہا ہے جو کروا رہا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے, اور استاد بھی اتنی ہی سچی جذبے سے پڑھا رہا ہوتا تھا. آج کا پیرنٹ, میں اپنے آپ کو شامل اگر کر دوں بیچ میں, ہم سب ظاہر بات اس معاشرے کا حصہ ہیں, تو آج کا پیرنٹ یہ سمجھتا ہے کہ جو ٹیچر نے اگر میرے بچوں کو کچھ کہہ بھی دیا, کچھ ڈانٹ بھی دیا, تو وہ ٹیچر تو غلطی پہ ہو سکتا ہے, بچہ غلطی پہ نہیں ہوگا. تو بچے کے دل میں یہ احساس پیدا کرنا کہ استاد ایک بہت خوبصورت محبت کا رشتہ ہے, اگر وہ ڈانٹے گا بھی کسی بات پہ, سمجھائے گا بھی, تو اس میں اصلاح کے لیے ہے, اصلاح کے لیے ہوگا. اور یہ بہت ضروری ہے. ہم کچھ ایسا پیرنٹ مجھے لگتا ہے پیچھے ہٹ گئے. میں بالکل اس چیز کو سیکنڈ کروں گی درخشا صاحبہ, کیونکہ والدین مجھے بھی یاد ہے جیسے جب ہم اسکول میں تھے کبھی کوئی ڈانٹ زیادہ ہوگی اور گھر آ کے والدہ کو بتایا تو انہوں نے کہا بالکل آپ کے ٹیچر نے کہا ہے تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہوگا, وہ بہتر سمجھتی ہیں. تو وہ ایک ختم ہو جاتا تھا کہ اماں کو جا کے کمپلین کرنی ہے کہ اسکول میں یہ صورت ہے. تو یہ پیرنٹس کا بھی ایکولی جو ہے وہ رول ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو لے کر چلتے. اگر ہم بات کریں اپ برنگنگ کی, ہم بات کر رہے ہیں کہ اب ایسا ہوتا ہے, ابھی بچے اس طرح نئی چیزیں چل رہی, اور پہلے اس طرح ہوتا تھا. ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے نا, فرق بتایا جاتا ہے بچوں کو. یہاں میرے گرد جب بات کرتے ہیں بچوں کو نہیں پتا کہ پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے. کس طرح سے پہلے اور اب میں فرق جو ہے اس کو ختم کیا جائے؟ ربیکا, اس میں دیکھیں اگر ہم پہلے اور اب کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چیزوں کو حقیقت سامنے رکھ کے دیکھنا ہوگا. اگر ہم پہلے زمانے کی بات کریں تو پہلے زمانے کا مطلب کوئی بہت پرانا زمانہ نہیں, یعنی کہ آج سے 10-20 سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو بچوں کے لیے توجہ ہٹانے کی ڈسٹریکشن جسے کہتے ہیں کہ وہ کیا تھی. ڈسٹریکشنز کیا ہوتی تھی؟ صرف ٹی وی, کوئی گیمز اور آپ کا کوئی ویڈیو گیمز وغیرہ. جبکہ آج کے زمانے کے بچے کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. چیلنجز کس طرح زیادہ ہیں کہ انٹرنیٹ کی ایک دنیا ہے جس میں, دنیا میں اس لیے کہتی ہوں کہ وہاں پہ اتنا کچھ مواد موجود ہے کہ جس میں سے بچے کے لیے یہ جاننا کہ اس میں اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, کتنی دیر کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے, کتنی دیر میں اس دنیا سے باہر آنا ہے, وہ ہم نے سیٹ نہیں کیا. ان کے ہم نے بچے کو ایکسپوز تو کر دیا ایک سیلاب میں جو کیا کرنا چاہیے, جاننے کا, انفارمیشن کا سیلاب ہے, لیکن ہم نے اس کو یہ نہیں سمجھایا اس سے پہلے, بچے کو لمٹ ہی نہیں کیا. اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سب کر رہے ہیں اور یہ اس دور کی ضرورت ہے. بالکل, یعنی کہ جو اپ برنگنگ یا جو تربیت پہلے ماں باپ کیا کرتے تھے تو ماں باپ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے میڈیا کو یا پھر یہ انٹرنیٹ کو یا مختلف قسم کی جو بھی آپ سوشل آپ کہتے ہیں سرکل ہے اس میں ڈال تو دیا بچے کو کہ وہ وہاں سے سیکھ لے گا, لیکن بچے کو یہ نہیں سمجھایا کہ اس میں اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. تو ان کی وہ تربیت اپ برنگنگ تو بچے کی تب اچھی ہوتی کہ ہم نے پہلے اس کو سکھایا ہوتا یا ہم ساتھ ساتھ اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے کہ یہ اچھی باتیں ہیں اور یہ بری بات ہیں, دونوں چیزیں اویلیبل ہیں. دیکھیں دنیا سے آگے بڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا. دنیا میں سمندر ہے, تلاطم ہے چیزوں کا, نالج کا, اور جو وقت گزر رہا ہے, یہ جو نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں, یہ مزید بڑھتی ہی چلی جائیں گی. ان کے کہنے کا مقصد ہے ہم نے اپنے بچوں کو وہ ہتھیار نہیں دیے, وہ ٹولز نہیں دیے جس سے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے کہ کون سی چیز ان کے حق میں بہتر ہے اور کون سی. ان کی وہ تربیت جو کبھی ماں باپ کی یا استاد کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے میڈیا کے یا پھر ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر یا اس قسم کی میں کہتی ہوں انفارمیشنز پہ ڈال دی جو بچہ خود سے ٹرائل اینڈ ایرر کر کے سیکھ رہا ہے. اب دیکھیں ہمیشہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ برائی کی ٹینڈنسی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے, برائی کی طرف جھکاؤ یا پھر جاننے کی طرف جھکاؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو چیز سے روکا جائے اسی چیز کی کیوریوسٹی بڑھتی ہے. تو جب آپ نے بچوں کو اچھائی برائی میں فرق کرنا نہیں سکھایا, ان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کے لیے کیا چیز اس حد تک تو اچھی ہے, اس سے آگے نہیں اچھی,
تو اور ہم نے چھوڑ دیا ان کو ایک سمندر کے اندر خود کے وہ ہاتھ پاؤں مارے اور سیکھ جائیں شاید تیرنا, تو وہ سیکھ تو جائے گا, لیکن اس سارے پروسیس کے اندر وہ جو ویلیوز ہیں جو آپ بار بار بات کرتی ہیں کہ وہ ایک مورل ہے, جو ہم نے اخلاقیات ہے, وہ کہیں پیچھے ہٹ گئی, پیچھے ہٹ جائیں گے. اس میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی درخشا صاحبہ, بچوں کو, بہت چھوٹا بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے, وہ کھلونے جو ضرورت ہوتے ہیں جس سے بچے کریٹیو جو ہے وہ ہوتے ہیں, وہ چیزیں ایک طرف رکھ دی گئی ہیں, اور موبائل جو ہے کہ اچھا بچہ رو رہا ہے اور اس کو بیزی کرنا ہے نا بچے کو, اور خود اپنے کام کرنے ہیں, تو بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے. اس کو کیسے اوور کم کریں؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اس چیز سے تو ہم خود بہت سخت, یعنی کہ جو پریشانی ایک ہوتی ہے کہ جو پری اسکول کا میرے پاس بچہ آتا ہے, جو سب سے آپ سوچیں انیشیل لیول ہے, وہاں پہ آنے والا بچہ سب سے پہلے جو چیز جس کے اوپر جو کچھ نہیں سیکھا ہوتا, اس نے پینسل کو پکڑنا, جس کو ہم پینسل گرپ کہتے ہیں, وہ نہیں سیکھی ہوتی, وہ موبائل کو چلانا سیکھ چکا ہوتا ہے. اچھا اب اس کے دیکھیں ہر چیز کے فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. فائدہ تو چلو ٹھیک ہے, ایک ماں نے اپنا کوئی کام کرنا تھا, میں سمجھتی ہوں آج کل بہت ساری خواتین اپنا ورکنگ وومن ہیں, کام کر رہی ہیں, بالکل میں بھی ہوں ایک ورکنگ وومن, لیکن پھر اپنے آپ کے ٹائم کو مینیج کیسے کرنا ہے, اپنے بچوں کے لیے ٹائم کیا رکھنا ہے, اور جو یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے کیا ٹائم رکھنا ہے, اس کو ہم ریسٹرکٹیڈ نہیں کرتے. اب وہ بچہ جو موبائل کی طرف زیادہ متوجہ ہو چکا ہے, ظاہر سی بات ہے ایک اٹریکشن ہے, ایک خوبصورتی ہے, ایک چلتی پھرتی 3D چیزیں نظر آ رہی ہیں, میوزک نظر آ رہا ہے اس کو, تو اس کی یقیناً اس کا رجحان, اس کا توجہ اس طرف زیادہ ہوگی, اور ایک کلاس میں جب لکھائی کروائی جائے گی, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو, تو وہ بچے کو مشکل لگے گی. اب اس چیز کو حل کیسے کیا جائے, تو حل کرنے کا دیکھیں صرف ایک طریقہ ہے کہ ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا ہوگا. میرے لیے کیا میرے بچے میری پرائیورٹی پہلے ہیں, یا میری جاب میری پرائیورٹی پہلے ہے. تو اگر جس وقت ماؤں نے یا پھر گھر والوں نے جو بھی بچے کے ساتھ منسلک ہیں, انہوں نے یہ اگر سیٹ کر لیا کہ ہمارے لیے ہمارا یہ جو بچہ جو زندگی کا حاصل ہے, ایک خوبصورت نعمت اللہ نے دی ہے, کیا یہ زیادہ ضروری ہے یا میری اپنی چیزیں زیادہ ضروری ہے. اور پھر اگر آپ کو مجبوری میں دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے, تو پھر بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ زیادہ وقت آپ کس کو دیں گے, اور پہلا یعنی کہ اہمیت کس کو دیں گے. تو جس دن آپ نے یہ چیز ریئلائز کر لی, تو موبائل کا وقت بھی نکل آئے گا, اور موبائل کی ریسٹرکشنز بھی نکل آئیں گی. اور وہ جو بچوں کو ہم بار بار کہتے ہیں ہم نے ہینڈی کیپ کر دیا, میں اس کو ہینڈی کیپ اس لیے کہتی ہوں کہ ہم نے بچوں کو لکھانے سے ہٹا کے, اس کی کریٹیوٹی سے ہٹا کے, جو بچہ فزیکل ایکسرسائزز کیا کرتا تھا, کھیلتا تھا, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتا تھا, ہم نے اس سب سے اس کو دور کر دیا, اور وہ زیادتی ہماری ہے, بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. بچے صرف اسکرال کرنا ان کو پتہ ہے کہ چیزوں کو سرچ کیسے کرنا ہے, اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو لے کر اسی موبائل کو بڑے افیکٹولی استعمال کیا جا سکتا ہے. بچوں کو آپ نے سکھانے کے لیے کچھ بتانا ہے, لیکن پھر یہ کہ آپ کی اتنی سی عمر میں, جبکہ بچہ خود اتنا سمجھدار نہیں ہے, اس کو سمجھانے سکھانے کے لیے کسی کو تو اس کو توجہ دینی ہے نا, مانیٹرنگ تو کرنی ہے کسی نے. تو ہم وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں اپنے رول سے, اور یہی وجہ ہے کہ آج موبائل زیادہ ضروری ہو گیا ہے ماں باپ سے. پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ جب ہم کھانے کی ٹیبل پہ بھی بیٹھتے ہیں تو بچے موبائل میں, وہی بچہ جب اسی پیٹرن پہ بڑا ہوگا تو یقیناً اس کے لیے موبائل زیادہ ضروری رہ جائے گا, اور باقی سوشل میڈیا کے اوپر انٹریکشن زیادہ ضروری ہو جائے گا, اور باقی چیزیں, رشتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا, یعنی کہ جو ایک بیسک ہم کہتے ہیں خاندان کی جو جوڑ رہی ہوتی ہیں چیزیں, وہ پیچھے جب ہٹ جائیں گی تو پھر اس پہ کہیں ذمہ دار تو ہم خود ہیں نا. اور جتنے جلدی ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ ہمارا رول کتنا اہم ہے, ہماری ذمہ داری کتنی اہم ہے, ہم اپنے خاندان کو بچا لیں گے. ورنہ اگر جس طریقے سے یہ طوفان آتا رہا اور ہم طوفان کے آگے ہم بچوں کو پھینکتے رہے, تو وہ بچے تو بڑے ہو جائیں گے, سیکھ بھی جائیں گے, لیکن وہ ایک خوبصورتی جو خاندان کی ہمارے ہوا کرتی تھی وہ ختم ہوتی جائے گی. اسی کے ساتھ جس طرح ابھی ہم ریفرنس دے رہے تھے, بچوں کا ایک حد تک, ایک کمرے کی حد تک محدود ہو جانا ہم نارملی اب دیکھتے ہیں. انڈور گیمز, مطلب انڈور گیمز, آؤٹ ڈور گیمز کا وہ سلسلہ رہا ہی نہیں. آئی اسٹل ریممبر جب میں اپنے ٹائم میں ہم اسکول میں تھے تو باقاعدہ اسکول میں کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے کھیلوں کے. یہ بچے کی کریٹیوٹی جو ہے اس کو بلڈ کرتا ہے. اسکولس کا کتنا رول ہے بچوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنے کا؟ اسکول کا میں کہتی ہوں سب سے بڑا رول ہے, کیونکہ اسکول وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بچہ اپنی تمام کسی بھی قسم کی ہڈن, یعنی کہ چھپی ہوئی اور ظاہر, تمام اپنی جتنی بھی آپ کی خصوصیات ہوتی ہیں ان کو جانتا بھی ہے, اور بعض اوقات نہیں جانتا تو اس کو وہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. ایک بچہ اگر گیم کھیلتا ہے اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں, جیسے ہاں بالکل میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر کووڈ کی وجہ سے چیزیں بہت ریسٹرکٹ ہو گئی تھیں, لیکن اسکول کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایسا پلیٹ فارم دیں کہ جس میں نہ صرف فزیکل ایکٹیویٹیز, اور اس میں بھی ورائٹی ہونی چاہیے. ہر بچہ ہر گیم نہیں کھیلتا, بالکل,
لیکن پھر بچوں کے پاس اتنی ضرور اویلیبلٹی ہو یا اتنی اس کے پاس چوائس ہو کہ وہ اگر ایک نہیں کھیلتا تو دوسرے میں کھیل سکے, دوسرا نہیں کھیلتا تو تیسرا کھیل سکے. پھر اسی طرح سے جب آپ نے کہا یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی بات کہ دیکھیں اسکولوں میں مختلف مقابلے ہوا کرتے ہیں اور مختلف قسم کی سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں, جس میں اردو کی سوسائٹی, انگریزی کی سوسائٹی, آپ کی مختلف قسم کی کریٹیو, جس طرح میڈیا, جس طرح نئی نئی چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں, میڈیا کی سوسائٹی ہوتی ہے, آپ کی تقریری مقابلوں کی سوسائٹی, ان کی مختلف قسم کی سوسائٹیز ہوتی ہیں کہ جو بچوں کو انوالو رکھتی ہیں. اور ہر بچہ, میرا پورا ایمان ہے اس کے اوپر, اور میں اتنے پورا اپنا جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اتنے عرصے میں مینجمنٹ کا, کہ اللہ نے ہر بچے میں اسکل رکھی ہوتی ہے. غلطی صرف اتنی ہوتی ہے کہ کہیں پہ ہم بچے کی وہ اسکل کو ڈھونڈ نہیں پاتے, آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, تو اس وقت جا کر بچے آ کے رک جاتے ہیں. درخشاں بالکل صاحبہ بہت شکریہ. یقیناً آج کی یہ جو نشست تھی یہ اس لیے بھی بہت یوزفل رہی کہ ہم اکثر و بیشتر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری اسکول کی ہے, اسکول یہ کہتا ہے کہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن دیکھا جائے اور آج کی نشست کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تین جو کون ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے, یعنی ٹیچر, اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس جو ہے وہ ایکولی رول پلے کرتے ہیں. بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ہیو اے گریٹ ڈے. تھینک یو سو مچ. ابھی وقت ہے آپ سے اجازت کا, اس دعائے امید کے ساتھ. وقت اور زندگی نے مہلت دی تو آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. ٹل دین اسٹے بلیسڈ. اللہ نے کے بعد.